بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک جنگ یا سیاستی مقابلہ نہیں تھا، یہ تھا حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ جسے تاریخ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا وہ غمناک میدان جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ نے پورے خاندان کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ نہ وہ کرسی چاہتے تھے نہ سلطنت، وہ چاہتے تھے صرف اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھنا اور باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا۔ امام حسین نے بھوک پیاس، ظلم اور قتل کو برداشت کیا، لیکن یزید جیسے ظالم حکمران کی بات کو کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کی قربانی ہمیشہ کے لیے پیغام دیتی ہے، ظلم کے سامنے خاموشی بھی گناہ ہے اور حق کے لیے لڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو آئیے کربلا کی اس دردناک واقعہ کو سمجھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شہادت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس گودوں میں پرورش پا کر سینہ شعار کو پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس کے تھے کہ سید الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 برس سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ سے بے انتہا الفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کے لڑکوں کا وظیفہ 2000 درہم سالانہ مقرر کیا تھا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم سالانہ ملتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مفسدین کی سوزش کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ان کے محافظ تھے۔ جنگ جمال اور جنگ صفین میں آپ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب 56 ہجری میں امیر معاویہ نے اہل مدینہ سے یزید کی ولی عہدی کے حق میں بیعت لینی چاہی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس سے متفق نہیں ہوئے۔ اس پر امیر معاویہ کو بھی آئندہ خطرات کا احساس ہو گیا۔ دور یزید، جب 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یزید کی بیعت کو اکثریت نے قبول کر لیا، لیکن یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ یہ دونوں حجاز اور عراق کے مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں، لہٰذا اس نے طاقت خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو تاکیدی حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے بیعت لی جائے۔ ولید کو مروان بن حاکم نے مشورہ دیا کہ اگر ذرا بھی دیر یا الجھن ہو تو انہیں قتل کر دو، اگر یہ دونوں اس وقت نکل گئے تو پھر قابو میں نہیں آئیں گے۔ ولید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا، چونکہ امیر معاویہ کی بیماری کی خبر مدینہ میں مشہور تھی، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا۔ جب ملاقات ہوئی تو ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، عام لوگوں کو بلاؤ گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ اس اثنا میں یہ خبر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل گئی اور وہ رات ہی مکہ کی طرف نکل گئے۔ چونکہ ولید دن بھر ان کی تلاش میں سرگردن رہا، اس لیے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اس نے دوسرے دن آپ کو بلایا تو آپ نے 1 دن کی مہلت مانگی۔ اسی اثنا میں اہل عراق کے پائی در پائی پیغامات پہنچے کہ آپ خلافت قبول کیجیے۔ اسی کشمکش میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ شعبان 28 ہجری میں مدینہ سے نکل کر مکہ میں تشریف لے گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہاں پہ پیش آتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حالات کے لیے کوفہ بھیجا اور ایک قاصد بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ جاسوسوں نے یہ خبریں اسی وقت یزید کو پہنچائی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد حاکم بصرہ کو تاکیدی حکم دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے نکال دو، اگر مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دو۔ بصرہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زنان خانے میں ٹھہرایا اور یہیں چند روز میں 18,000 اہل کوفہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول کر لی۔ ابن زیاد نے ہر چند مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کی مگر کچھ سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار اس کے غلام معقیل نے اس خفیہ انتظام کا پتہ چلا لیا۔ ابن زیاد نے پہلے ہانی بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور ان سے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں موت قبول کر لوں گا لیکن اپنے مہمان اور پناہ گزین کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اسی دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس پر ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ہزاروں لوگوں نے دارالحکومت کا مظاہرہ کر لیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18,000 رفاقہ کے ساتھ حملہ ور ہو گئے۔ اس وقت ابن زیاد کے ساتھ صرف 50 آدمی تھے۔ اس نے محل کا دروازہ بند کر لیا اور مؤذنین شہر کو حکم دیا کہ چھتوں پر چڑھ کر لوگوں کو لالچ اور خوف سے منتشر کرنے کی ترغیب دے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاقہ منتشر ہونے لگے۔ شہر کے لوگ آتے تھے اور اپنے عزیزوں کو ہٹا کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ آپ ان رفاقہ کے ساتھ محلہ کندہ کی طرف ہٹ گئے۔ یہاں یہ 30 بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے اور آپ تنہا رہ گئے۔ آپ نے ایک عورت کے یہاں پناہ لی۔ ابن زیاد نے سراغ لگانے کے بعد ایک ساتھ اس مکان کا محاصرہ کر لیا گیا مگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ نہ ہوئے بلکہ اس ہمت سے مردانہ وار مقابلہ کیا کہ سب کو مکان سے باہر کر دیا۔ انہوں نے پھر سے حملہ کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں ڈھکیل دیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر وار کیا جس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور 2 دانت ہل گئے۔ باقی کے لوگ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے لگے۔ اب سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں نکل کر مقابلہ کرنے لگے اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے۔ جب قوت نے بالکل جواب دے دیا تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت محمد بن اشحاص نے انہیں پناہ کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ محمد بن اشحاص نے کہا کہ میں مسلم کو پناہ دے چکا ہوں، لیکن ابن زیاد نے اسے تسلیم نہ کیا اور حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی اجازت سے عمر بن سعد کو وصیت کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوں گے، ان کے پاس آدمی بھیج کر انہیں راستے ہی سے واپس کر دیا جائے۔ وصیت ہو چکی تو آپ کو محل کی بلائی منزل پر لے جا کر شہید کر دیا گیا اور آپ کا جسم اور سر نیچے پھینک دیا گیا۔ اس طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی قریبی بازو ٹوٹ گیا۔ اس طرح سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے وفاداری کا ثبوت دیا اور ظلم کے تاج کو ہلا دیا، لیکن ان کی شہادت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نیا سفر لکھ دیا۔ اب وقت تھا مکہ سے روانگی کا، جہاں سے حق کا کارواں کربلا کی غمناک میدان کی طرف چل پڑا۔ ایک ایسا سفر جو اسلام کی تاریخ میں قربانی، صبر اور حق کی بلندی کا مثال بن گیا۔ سفر کربلا کا آغاز یہ صرف ایک کارواں کا سفر نہیں تھا، یہ اس روشنی کا سفر تھا جو ظلم کے اندھیروں کو چیرنے چلی تھی۔ ہر منزل پر نہ صرف تھکان تھی بلکہ ایمان کی آزمائش بھی تھی، اور ہر قدم پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور یقین زندہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا، اس میں لکھا تھا: کوفے کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، انہوں نے ظلم سے تنگ آ کر آپ کی امامت کو قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، جلد آ جائیے۔ یہ پیغام ملتے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر سفر کی تیاری شروع کر دی، لیکن جب یہ خبر مدینے اور مکے کے دوستوں، اصحاب اور رشتہ داروں تک پہنچی تو سب نے نہایت غم اور فکر کا اظہار کیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جائے، کیونکہ سب کو کوفہ والوں کی بے وفائی کا اندیشہ تھا۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا: کوفہ کے لوگ صرف فائدہ دیکھ کر وفادار بنتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل آپ سے ہی تلوار چلائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کہا:
آپ سے درخواست ہے مکہ نہ چھوڑیے، یہ حرم کی زمین ہے، عراقی لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آپ جا رہے ہیں ایک فیصلے کی طرف، لیکن یہ فیصلہ خطرناک ہے کہ آپ اپنے بچوں، بہنوں اور اہل بیت کو اس زمین پر لے جا رہے ہیں جہاں صرف غم اور قتل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم ان سب نصیحتوں سے اوپر تھا۔ میں فاسد یا حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں صرف اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر میں نہ گیا تو حق کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اور پھر آپ نے 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی یوم تربیہ کے دن مکہ سے اپنے کارواں کے ساتھ روانگی فرمائی۔ یہ وہی دن تھا جب لوگ حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں، بیٹیاں، بھتیجے، بھانجے، چھوٹے بچے اور چند وفادار اصحاب تھے۔ کارواں میں تقریباً 70 سے 80 افراد تھے۔ جب آپ حرم کی حد سے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، اے مکہ، اگر میری قربانی سے اسلام زندہ ہوتا ہے تو حسین اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ اس طرح ایک روح پروار سفر کا آغاز ہوا جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روحانیت، صبر، قربانی اور عزم کا سفر تھا، جو کربلا تک جا کے تاریخ کی سب سے روشن مثال بنا۔